ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا۔ اچھا، ممبئی سے ایک صاحب ہے، انہوں نے نام نہ لیں، انہوں نے 2-3 سوال کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ انہوں نے پوچھا ہے، قصیدہ نور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک، اس نور سے کیا مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسمانیت سے پاک ہے، پارٹس آف باڈی اور اعضاء ان سب سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل جل رہا تھا، اس کو کیسے کیسے ایکسپلین کیا جائے گا؟ اصل میں تو یہ سب سے پہلے آدمی کے ذہن میں یہ بھی چیز آنی چاہیے، شیطان اگر وسوسے ڈالے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، تو سب سے پہلے اس لکھنے والی ہستی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کلام لکھا ہوا کس شخص کا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو صرف دنیاوی شاعر ہو کہ اس نے لکھ دیا ہو اور اس کو سمجھ نہ آئی ہو بات۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کفر میں، شرک کے اندر واضح فرق کر کے اہل سنت کے اندر وہ مضبوطی قائم کی ہے کہ جب بدعقیدگی کا دور تھا کہ لوگ ادب اور تعظیم کو بھی شرک قرار دیتے تھے، تو وہاں پہ امام اہل سنت نے قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کیا کہ شرک کیا ہوتا ہے، تمیز اور تہذیب کیا ہوتی ہے، اور ادب کس چیز کا نام ہے اور کفر کس چیز کا نام ہے۔ تو ایسی شخصیت کے اوپر ظاہر ہے کہ اگر کلام ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی چلے گا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حضرت نے اس طریقے کے جملے الفاظ استعمال کیے ہوں اپنی شاعری میں یا اپنی تحریروں میں کہ جس سے کوئی کفر لازم آتا ہو۔ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ بعض جگہ ایسے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر سننے سمجھنے میں کہ جہاں لگتا ایسا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کی بات، ایک ایک شعر کو سمجھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے، اس کی ایکسپلینیشن کے لیے بہت ٹائم چاہیے، خاص طور سے اعلیٰ حضرت کی شاعری کی اگر بات چلے تو پھر مطلب ایک لائیو 3-4 گھنٹے کو تو اعلیٰ حضرت کی شاعری پہ ہدایت کی بخشش شریف میں ہو جائے۔ ان کے ایک ایک مصرے کے اوپر تشریح اگر کی جائے تو جتنے لوگ اپنی عقل سے کر سکتے ہیں وہ سب کرنے کے باوجود بھی اس کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا اور ایک ایک مصرے کا، یعنی شعر کی ایک ایک لائنوں کی اتنے گہرے مطلب بھی ہوتے ہیں اور اتنے سارے مطلب بھی ہوتے ہیں، تو ایک ایک اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے کہ دل جل رہا تھا نور کا۔ اصل سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو معافی ضمیر ہے وہ تو وہی جانے کہ کیا ان کی مراد ہے، لیکن ظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ فرمایا ہے کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، مطلب یہ کہ ناریوں کا دور جہنمیوں کا دور تھا، کفر اور شرک کا دور تھا، اور نور کا دل سے مراد یہ ہے کہ ایک خالی نور کا یہاں ذکر ہے، ایک تصور نورانیت کا، جیسے کہتے ہیں نا حق یا حقانیت یا صداقت۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا ہندی کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ سچائی تو اب بچی نہیں یا سچائی تو اب رہی نہیں، تو یہ سچائی کیا؟ کوئی عورت تھوڑی نہ ہے کہ اب جو رہی نہیں یا وہ عورت مر گئی، بس ایک جملہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ زمانے میں رہی نہیں، سچائی اب بچی نہیں۔ ویسے ہی ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھائی اسلام کا نور ہوتا تو ہر طرف جیسے مسجدوں کی رونق، نمازیوں کی رونق، اذانوں کی رونق اور رمضان کی رونق، مسلمانوں کی رونق، تو ایک نور ہوتا ہے ایک بستی کے اندر۔ جب مسلمان یعنی اسلامی بستی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہر طرف اذانوں کی، درود و سلام کی، اسی طرح تہواروں کی، عید میلاد النبی کی ایک برکتیں ہوتی ہیں، تو ایک ماحول میں ایک نورانیت ہوتی ہے۔ تو اب جہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں نورانیت تو نہیں ہوگی، تو وہاں کیا ہوگا؟ کفر کا اندھیرا ہوگا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ناریوں کا دور تھا، جہنمیوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ یہ جو حقانیت کا نور تھا نا، یہ اندر ہی اندر جلتا تھا کہ یہ کب اجاگر ہو کر آئے، لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا کہ اب جو ہے یہ بادل جو ہے وہ کفر کے چھٹ جائیں گے اور اب اسلام کا نور واپس آئے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اسلام کا نور آیا، کفر کے بادل چھٹ گئے۔ تو یہاں خالی وہ نور کو ایک تشبیہ اعلیٰ حضرت نے دی ہے، جس کی مثال میں نے دی کہ آدمی کہتا ہے کہ جو ہے ایمانداری کا دور نہیں ہے، تو ایمانداری بھی کوئی ایک پریکٹیکلی بندہ تو نہیں ہے کہ جس کا دور نہیں ہو، نہ ہی کوئی ایمانداری کو ایسا کوئی جملہ ہے۔
تو اس طریقے کے وہ الفاظ ہیں کہ نور جو ہے وہ، جس کو میں نے بھی ایکسپلین کیا کہ خالی وہ ایک نور کا دل جل رہا تھا کہ کاش اسلام کا نور ہوتا، تو بعد میں حضور علیہ السلام کے بعد میں وہ اسلام کا نور جو ہے وہ پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلا اور پھیلا بھی جائے گا۔ نجد کی دنیا میں طوفان